اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہاری مدد کروں تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر میں تمہیں رسوا کر دوں، دنیا کے اندر ذلیل کر دوں، تو تمہاری مدد میرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آج دیکھیں، میری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے اور اپیل ہے، فلسطین کے حالات کے اندر فلسطین کے مسلمان جس کرب اور مظلومیت کا شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ اللہ ان کی مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں تمہاری مدد کروں تو تم کامیاب ہو، تمہارے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو میرے علاوہ اور کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی ہماری مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے، اگر اللہ ہماری مدد نہیں کریں گے تو پوری دنیا کی طاقت ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ان فلسطین کے حالات کے اندر سب سے بڑی جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے اوپر یہ حالات ہیں، آپ مہربانی کریں، ہمیں ہماری مدد کریں، اور ہم دنیا کے اندر بہت مظلوم ہیں، ہماری مدد کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اور اس حالات کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں نے فلسطین کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کچھ اللہ والے مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اکثر امت مسلمہ اس وقت خاموش ہے، خاموشی کے عالم کے اندر ہے۔ اور کتنا وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ملبے کے نیچے آ رہے ہیں، وہاں ان کی جانیں ختم ہو رہی ہیں، اور بوڑھے مرد حضرات اور خواتین حضرات وہ شہید ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد بھی کریں جس حیثیت سے کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا ملک پاکستان ہے، اس کی جو آرمی ہے، اس کی جو فوج ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ عالمی طور پر ان کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے جہاں کا وہ رہنے والا ہے، جس شکل کا ہے، جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی یہ کہیں بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر غیر فطرتی طور پر یا شریعت کے مخالف کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں بہت نمایاں ہیں، واضح ہیں، اور پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں، قرآن کی تعلیمات ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، اگر کہیں جنگ بھی ہو جائے، جہاد بھی ہو جائے، تو اس کے اندر مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے، نہ کافروں کی عورتوں کو قتل کریں، اور نہ ان کے بچوں کو قتل کریں، نہ ان کے بوڑھے مردوں کو قتل کریں۔ اب یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن آج آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کافروں نے، ان یہودیوں نے کیا مسلمانوں کا حال کر رکھا ہے۔ نہ ان کے بچے محفوظ ہیں، نہ ان کی مستورات عورتیں محفوظ ہیں، نہ ان کے بوڑھے محفوظ ہیں، یہاں تک کہ تعلیمی ادارے ان کے اوپر بمباری اور ہسپتالیں ان کے اوپر بمباری۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج انسان خود اندازہ لگائے، ایک چونٹی پاؤں کے نیچے آ جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ہزاروں جانیں آج قربان ہو رہی ہیں، ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں، شہید ہو رہے ہیں لوگ۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عالمی ادارے، عالمی قوتیں جہاں ایک کتے کو انصاف دینے کی بات کرتے ہیں، ایک جانور کو انصاف دینے کی بات کرتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق ہیں، انسان کے حقوق ہیں، اب وہ حقوق ان کو نظر نہیں آتے۔ اب ایک کتا مر جائے، اس کے حقوق ان کو سامنے نظر آتے ہیں، بلی کے حقوق سامنے نظر آتے ہیں، لیکن ایک مسلمان، ایک جان انسان کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کر رہے ہیں، یہ ان کو حقوق کبھی نظر نہیں آتے۔ تو عالمی جو ادارے ہیں انسانیت کے تحفظ کی، لوگوں کے تحفظ کے، تو وہ آواز اٹھائیں کہ یہ ظلم بند کیا جائے، یہ ناانصافی بند کی جائے۔ اب وہ مظلوم ہیں، اب فلسطینی وہ اپنی زمین میں ہے، اپنے ملک میں ہے، اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟
جو اس کے بس میں ہے وہی کرے گا، اس سے تھوڑا جھگڑا کرے گا، اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ فلسطین ان مسلمانوں کا حق ہے جو برسوں سے وہاں رہتے ہیں، ان کی آبائی وہاں پر زمین ہے، ان کی ملکیت ہے، ان کا قبضہ ہے۔ تو جو بندہ قبضہ کر رہا ہے تو وہ اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ تو اس لیے تمام مسلمان یک زبان ہو کر یہ آواز بلند کریں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے، اور عالمی قوتیں، عالمی ادارے اس کو دیکھیں، سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں۔